حاجی ہو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو درود سکھایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نہیں فرمایا اصحاب محمد، فرمایا وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس لفظ کا فائدہ یہ ہوا کہ حضور کی اہل بیت اور اولاد تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہر کلمے پڑھنے والا بھی آل محمد میں شامل ہے، سب کو درود کا حصہ مل گیا، ورنہ تو ہم تو معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ گزر رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، دو قبروں پہ آپ کا گزر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا، وما یعذبان فی کبیر، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو یہ بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک تو پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا یمشی بالنمیمۃ، چغل خوری کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے حکم دیا کہ کھجور کی چھڑی لائی جائے، کھجور کی چھڑی لائے، آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے قبر پہ لگا دیا، فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کرے گی، مجھے امید ہے اللہ سے کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے۔ تو اب اس سے بڑی کوئی گواہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو ہمارا عذاب قبر برحق ہے۔ اچھا، ہماری برادری نے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی تو نہیں چوکتے نا جی، انتظار میں ہوتے ہیں نا موقع ملے مسئلے بنانے کا۔ انہوں نے کہا جب حضور نے چھڑیاں لگائی ہیں تو ثابت ہو گیا کہ بزرگوں کی مزار پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں یا پھول ڈالے جائیں یا پتے رکھے جائیں یا درخت کے پتے توڑ کے نچھاور کیے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ پہلے ان سے یہ پوچھو کہ حضور نے وہ چھڑیاں کیوں لگائی تھی کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، تم بھی اسی لیے پھول ڈالتے ہو؟ تمہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے بزرگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ دوسرا حضور کا ہاتھ تھا، وہ تو معجزہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور حضرت سعد صحابی کی قبر پہ بیٹھے ہیں، شان والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے 3 دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ حیران ہو گیا، رسول اللہ کیا بات؟ فرمایا کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے جنازہ پڑھا ہے، میرے صحابی کے جنازے میں اللہ کے فرشتے اترے ہیں، لیکن قبر نے پکڑ لیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ تیری شان بلند، جو چاہے تو کر، لا یسأل عما یفعل۔ تو مقصد یہ ہے کہ زغدۃ القبر بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے، عذاب قبر بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، روح علیین میں جاتی ہے، اس کے روح کو پھر لوٹایا جاتا ہے، اور پھر قبر میں آ کے فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ من ربک، مومن کہتا ہے ربی اللہ، ما دینک، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، وہ پاس ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اب آرام کرو، اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں، اس کو جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور جو کافر ہے وہ جواب نہیں دے گا تو عذاب شروع ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ باتیں عقل سے سمجھ نہیں آتی،
یہ باتیں تب سمجھ آئیں گی جب تم اپنے عقل کو تابع کر لو قرآن کے اور فرمان محمد مصطفیٰ، ورنہ عقل میں تو نہیں آتا نا جی کہ 70 گز قبر کھل جاتی ہے، بھئی 70 گز قبر کھل جائے، ادھر عورت کی قبر ہے ادھر مرد کی، کیا ایک دوسرے کی قبر میں داخل ہو جائیں گے؟ عقل تو کام نہیں کرتی ہے۔ لیکن جب حضور نے فرما دیا عقل کے کیا مطلب؟ ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، فرمانے نبی کو غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اللہ اس کے جو وسعت پیدا فرماتے ہیں وہ ہماری عقل سے ماورا۔ اس لیے ان آیت میں اللہ نے فرمایا میرا مدنی سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے، ان پاگلوں کو دیکھو کہ پیدا کرنا تو مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، من خلقہم لیقولن اللہ، یہ پیدا کرنے کو تو مانتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو نہیں مانتے۔ کیا عقل کی بات ہے؟ فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبًا، عجیب قول ہے کہ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کچھ ہو جاؤ، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہاں تو صرف حکم ہوگا کن فیکون، واللہ اعلم۔